بین الاقوامی تعلقات میں خاموشی کب حکمت سمجھی جاتی ہے اور کب کمزوری؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو طاقت، تاریخ اور بقا کی گہری داستانوں سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک سامع کی طرف سے بھیجا گیا ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، اور ہم اسی کی روشنی میں جنوبی ایشیا کی طاقت کی حرکیات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، آج ہم مصنف سمیع اللہ ملک کے مضمون تاریخ کی کڑواہٹ پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ مضمون ایک مرکزی تضاد کو بنیاد بناتا ہے کہ ایک ہی ملک اپنے دو ہمسایوں کے ساتھ بے وقت بالکل مختلف رویے کیوں اپنا سکتا ہے، یعنی ایک طرف مکمل خاموشی اور دوسری طرف مسلسل جاریت۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا مشن ہے۔ ہم اس مضمون کے دلائل کو کھولیں گے کہ بھارت کا چین اور پاکستان کے لیے یہ الگ الگ رویہ کیوں ہے، مصنف کے مطابق اس کی وجوہات کیا ہیں، اور خطے کے طاقت کے توازن پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مضمون کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والے نقطے سے ہوتا ہے۔ بھارت کی چین کے سامنے حالیہ سرحدی کشیدگی پر جو خاموشی ہے، اسے کچھ ہلکے اسٹریٹیجک صبر یا حکمت کا نام دے رہے ہیں، لیکن مصنف سمیع اللہ ملک اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ جی، مصنف کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل حکمت بروقت اور فیصلہ کن ہوتی ہے، ایسی حکمت جس کا نتیجہ فتح کی صورت میں نکلے۔ ان کے مطابق اگر دشمن آپ کی حدود میں داخل ہو جائے اور آپ زبانی طور پر بھی اس کی مذمت نہ کر سکیں تو اسے حکمت نہیں کہا جا سکتا؟ جی، وہ کہتے ہیں اسے حکمت کی خاموشی نہیں بلکہ بزدلی کہا جائے گا۔ وہ اس تضاد کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ بھارتی میڈیا اور ریٹائرڈ جرنیل جو پاکستان کے خلاف ہر روز جنگی نعرے لگاتے ہیں، وہ چین کے معاملے پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے، لیکن مصنف اس خاموشی کو صرف ایک وقتی سیاسی فیصلہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری تلاش کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک قدیم سیاسی فلسفے سے جوڑتے ہیں جو کافی متنازع بھی ہے۔ بالکل، مضمون کے مطابق اس خاموشی کی بنیاد ہندو سیاسی گرو چانکیہ کے 2500 سال پرانے اصول پر ہے، اور اصول یہ ہے کہ طاقتور کو فوراً خدا مان کر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اور جیسے ہی وہ کمزور ہو اسے ٹھوکروں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ ایک منٹ، تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی بنیاد کوئی جدید اسٹریٹجک نظریہ نہیں، بلکہ 2500 سال پرانا ایک سیاسی فلسفہ ہے؟ جی، سمیع اللہ ملک کا دعویٰ یہی ہے کہ یہی فلسفہ آج بھی بھارت کی خارجہ پالیسی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے۔ بہت سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین بھارت کی اس خاموشی کو اسٹریٹجک تحمل یعنی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی پالیسی بھی تو قرار دیتے ہیں، جس کا مقصد شاید دو محاذوں پر بے وقت جنگ سے بچنا ہو۔ کیا مصنف اس متبادل نظریے کو زیر غور لاتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، مضمون براہ راست دوسرے نظریات کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کا پورا زور اس بات پر ہے کہ بھارت کا جو طرز عمل ہے وہ روایتی اسٹریٹجک تحمل سے بہت مختلف ہے۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اسٹریٹجک تحمل میں وقار اور طاقت کا ایک عنصر باقی رہتا ہے، جبکہ یہاں ان کے مطابق مکمل سر تسلیم خم کرنے کی کیفیت نظر آتی ہے۔ وہ اس کی مثال ہندو مذہب میں کروڑوں دیوتاؤں کی موجودگی سے دیتے ہیں، اچھا۔ جن میں چوہے اور سانپ جیسے جانور بھی شامل ہیں، یعنی ہر طاقتور چیز پوجا کے لائق ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک ثقافتی اور تاریخی مائنڈ سیٹ ہے جو خارجہ پالیسی میں جھلکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ لیکن جیسا کہ میں نے کہا متنازع زاویہ ہے۔ کیا مضمون میں اس فلسفے کے عملی اطلاق کی کوئی حالیہ مثال بھی دی گئی ہے؟ ہاں، مصنف اس سلسلے میں رافیل طیاروں کی آمد پر ہونے والی رسومات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح بھارتی وزیر دفاع نے فرانس میں رافیل طیاروں کے ٹائروں کے نیچے لیمو جیسی اشیاء رکھ کر پوجا کی، اور بھارتی وزیر اعظم مودی کو بھی اسلحے کے ڈھیر کے سامنے پوجا کرتے دیکھا گیا۔ سمیع اللہ ملک کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پالیسی ماڈرن اسٹریٹجک سوچ کے بجائے توہمات اور قدیم فلسفوں پر مبنی ہے۔ اچھا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ رسومات حقیقی فوجی حکمت عملی کا حصہ نہ ہو، بلکہ
جیسا کہ کچھ بھارتی سیاسی مبصرین کہتے ہیں، یہ ووٹروں کے لیے ایک ثقافتی اور قوم پرستانہ پیغام ہو، ایک طرح کا پولیٹیکل تھیٹر؟ آپ کی بات درست ہے، اور زیادہ تر سیاسی تجزیے اسے اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن سمیع اللہ ملک کا زور اسی بات پر ہے کہ جب ریاست کی اعلیٰ ترین قیادت عوامی سطح پر ایسے اقدامات کرتی ہے تو یہ صرف پولیٹیکل تھیٹر نہیں رہتا، بلکہ یہ اس گہری سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کے مطابق یہ قدیم سوچ جدید ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف چین کے معاملے میں یہ گہری خاموشی ہے جسے مصنف کمزوری قرار دے رہے ہیں، لیکن سکے کا دوسرا رخ یعنی پاکستان کے لیے ایک بالکل مختلف اور جارحانہ حکمت عملی نظر آتی ہے۔ اس تضاد کو مصنف کیسے بیان کرتے ہیں؟ مصنف بھارت کے پاکستان کے خلاف عسکری جوش کو خطے میں عدم استحکام کا سب سے بڑا باعث قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ رویہ دراصل دو عملی سیاست اور نعرہ فروش عسکریت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد سرحد پر کوئی حقیقی کامیابی حاصل کرنا نہیں، بلکہ اندرونی سیاست ہے۔ جی بالکل، مقصد اپنے اقتدار کو طول دینا اور عوام کی توجہ مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے اصل مسائل سے ہٹانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سرحدی تناؤ ایک طرح سے اندرونی سیاست کے لیے ایک اعلیٰ کار ہے، ایک ایسا تماشا جس کا مقصد ووٹرز کو متاثر کرنا اور قوم پرستی کو ہوا دینا ہے۔ مصنف سمیع اللہ ملک کا یہی ترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت چین جیسے طاقتور حریف کو چیلنج کرنے کے بجائے خاموشی سے سلام کرتا ہے، لیکن پاکستان کو کھلے عام دھمکیاں دے کر اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرتا ہے۔ ان کے تجزیے کا مرکزی نقطہ یہی تضاد ہے کہ طاقت کی زبان طاقتور کے سامنے گونگی اور جسے وہ کمزور سمجھتے ہیں اس کے سامنے چیختی ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے خطے پر، خاص طور پر طاقت کے توازن پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ کیا بھارت کی یہ دو عملی حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے؟ مضمون کے مطابق اس کا نتیجہ بھارت کے لیے الٹا نکل رہا ہے۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ بر صغیر میں طاقت کا توازن تیزی سے مغرب سے مشرق یعنی چین اور پاکستان کے اتحاد کی طرف جھک رہا ہے۔ مصنف پاک چین دوستی کو ایک ایسے طلوع ہوتے ہوئے آفتاب سے تشبیہ دیتے ہیں جس کی روشنی نہ صرف مشرق بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی تاریخ کو ایک نئے سانچے میں ڈھال رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے مضمون میں۔ اس دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ثبوت پیش کیے گئے ہیں؟ خاص طور پر حالیہ کشیدگی کے دوران کیا ہوا؟ جی، یہ مضمون کا ایک اہم حصہ ہے۔ مصنف نے اس دوران پاکستانی قوم کے اتحاد کو سیسا پلائی ہوئی دیوار قرار دیا ہے کہ کس طرح تمام سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ یعنی 2019 کی کشیدگی کے دوران پاکستان کے کامیاب جوابی فضائی حملے کا حوالہ دیتے ہیں، جسے وہ آپریشن بنیان المرصوص کہتے ہیں۔ جی، اور اس کے نتیجے میں ملنے والی فتح مبین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے دشمن کو یہ واضح پیغام گیا کہ وطن کی حفاظت کے لیے پوری قوم ایک ہے۔ اور اس پورے منظرنامے میں چین کے کردار کو مصنف کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مصنف چین کے کردار کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین نے اس بحران میں عسکری صنعت، جغرافیائی سیاست اور سفارتی فہم کا ایک ایسا شاندار امتزاج پیش کیا جو کلاسیکی سیاست میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی صرف بیانات نہیں دیے بلکہ عملی طور پر طاقت کا ایک ایسا توازن قائم کیا جس نے خطے کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ لیکن کیا یہ نظریہ تھوڑا زیادہ سادہ نہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چین کے اسی عملی کردار اور پاکستان کی حمایت نے ہی بھارت کو مزید جارحانہ رویہ اپنانے پر اکسایا ہوگا کیونکہ وہ خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کیا مصنف اس ممکنہ رد عمل پر غور کرتے ہیں؟ مضمون میں اس پہلو پر براہ راست بات تو نہیں کی گئی، لیکن مصنف کا مجموعی زور اس بات پر ہے کہ بھارت کا رد عمل جارحانہ ہونے کے بجائے دفاعی اور خاموش رہا ہے، کم از کم چین کی حد تک۔ ان کے تجزیے کے مطابق چین کی موجودگی نے بھارت کی جرأت کو پاکستان کے خلاف بھی محدود کر دیا ہے، نہ کہ اسے بڑھاوا دیا ہے۔ وہ پاک چین اتحاد کو خطے میں استحکام کی ضمانت کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ عدم استحکام کا باعث۔ نہیں کرتا، بلکہ مستقبل کے لیے کچھ تجاویز بھی پیش کرتا ہے کہ آگے کے راستے کیا ہونا چاہیے۔ بالکل، مصنف سمیع اللہ ملک صرف مسئلے کی نشاندہی پر اکتفا نہیں کرتے
وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے اندر جو اتحاد کا ماحول پیدا ہوا ہے، اسے مزید مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم ان کے مطابق ملک کے اندر سیاسی انارکی کو ختم کرنا ہے تاکہ قومی یکجہتی میں اضافہ ہو۔ یعنی سیاسی اختلافات کو دشمنی کی حد تک نہ لے جایا جائے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اس رجحان کو اگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم اس میں خاطر خواہ کمی لائی جانی چاہیے۔ اندرونی اتحاد کو مضبوط کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا صرف اندرونی طور پر مضبوط ہو جانا کافی ہے؟ آخرکار یہ مسائل تو سرحد پار سے جڑے ہیں۔ اس حوالے سے مصنف بین الاقوامی میدان میں کیا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی ایک نئی بنیاد رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ خاص طور پر چین اور ترکی کی مدد سے تمام دوست ممالک کے ساتھ اختلافات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت پر بات کرتے ہیں، اور وہ اس کے لیے امت مسلمہ کے بھائی چارے کے تصور کو بنیاد بنانے کی تجویز بھی دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے سمیع اللہ ملک کے مضمون تاریخ کی کڑواہٹ کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح بھارت کی چین اور پاکستان کے لیے پالیسیوں میں ایک واضح اور گہرا فرق موجود ہے۔ ایک طرف طاقتور کے سامنے خاموشی، اور دوسری طرف جسے کمزور سمجھا جاتا ہے اس کے خلاف جارحیت۔ جی، اور ہم نے اس کے پیچھے دو مختلف نظریات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک مصنف کا پیش کردہ چانکیہ کا قدیم سیاسی فلسفہ، اور دوسرا جدید بین الاقوامی تعلقات کا نظریہ جسے اسٹریٹجک تحمل کہا جاتا ہے۔ مضمون کے مطابق اس صورتحال کی وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، جس میں پاک چین دوستی کو ایک مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ آخر میں مصنف نے پاکستان کے لیے اندرونی سیاسی استحکام اور دوست ممالک کے ساتھ مخلصانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی حیثیت کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ بالکل، اور یہ گفتگو ایک اہم سوال پیچھے چھوڑ جاتی ہے جس پر ہمارے سامعین بھی غور کر سکتے ہیں۔ مضمون یہ بتاتا ہے کہ تاریخ قوموں کے انتخاب کا سختی سے محاسبہ کرتی ہے۔ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بین الاقوامی تعلقات کی وہ کون سی خاموشیاں اور وہ کون سا شور ہے جن کا مستقبل کے مورخین سب سے زیادہ سختی سے فیصلہ کریں گے؟